ہما رزق حلال کمانا ایک اللہ پاک کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کو کوئی بھی طبقہ فکر جھٹلا نہیں سکتا، رزق حلال کمانا. اور ایک چھوٹی سی بات کر کے پھر اس کو میں آگے لے کے چلوں گی کہ اللہ پاک کو عبادت گزار کی عبادت سے اتنا پیار نہیں ہوتا جتنا ترک گناہ کرنے والے گناہ گار سے ہوتا ہے. بے شک ایسے ہی. تو جب کوئی گناہ گار ترک گناہ کرتا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تو اللہ پاک آپ کو پتہ ہے احسان کا بدلہ تو رکھتا نہیں ہے، تو وہ اس کے صلے میں اللہ پاک پھر اس کو ایک انعام دیتا ہے اس ترک گناہ کرنے والے کو. اور وہ انعام کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے رزق کمانا آسان کر دیتا ہے کہ اس بندے نے میری خاطر ترک گناہ کیا، اب میں اس کے لیے رزق کے دروازے ایسے کھول دوں کہ یہ زیادہ سے زیادہ وقت اب میری عبادت میں گزارے. جب یہ توبہ کر کے میرے پاس آیا ہے تو اب جب یہ میرے پاس، کیونکہ جب کوئی توبہ کرتے ہے تو پھر وہ بندہ تو اللہ سے پیار کرتا ہی ہے، پھر اللہ کو بھی اس سے پیار ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. جب اللہ کو اس سے پیار ہوتا ہے تو اللہ چاہتا ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ وقت میرے پاس گزارے. صحیح. تو اللہ پاک جو ہے اس کے لیے حلال رزق کے دروازے وہ کھول دیتا ہے. پھر اگلی بات یہ کہ ہمارے بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ان سے معاف نہیں ہوتے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ کے بہت سے گناہ ایسے ہیں جو اللہ پاک کسی صورت معاف نہیں کرتا. آپ لوگ نفل پڑھو، ریاضت کرو، عبادت کرو، توبہ استغفار کرو، حج کرو، حج جیسی عظیم عبادت، اسلام کا اتنا بڑا رکن، لیکن اللہ پاک وہ گناہ ان عبادات سے بھی معاف نہیں کرتا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بندے تیرے وہ گناہ رزق حلال کمانے سے معاف ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی اس سے اس کی اہمیت بھی واضح ہو گئی. آپ کا پسینہ نکلتا ہے، آپ محنت کرتے ہو، آپ کے رنگ خراب ہو جاتے ہیں، تو اللہ پاک اس محنت کے صلے میں آپ کے وہ گناہ معاف کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. اور پھر ہما آپ کو پتہ ہے جنت میں بھی درجات ہوں گے، جنت کے بھی سٹیپس ہوں گے. تو جنت کا جو سب سے اعلیٰ مقام ہوگا اس کو جنت الفردوس کہتے ہیں. جنت الفردوس جنت کی وہ جگہ ہے جس کو فرشتوں نے نہیں بنایا. جنت کے اس مقام کو اللہ پاک نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اپنے ہاتھ سے. اور دن میں 5 دفعہ اللہ پاک اس جنت کے اس حصے کو جس کو جنت الفردوس کہا جاتا ہے 5 دفعہ اس کو مزید خوبصورت کرتا ہے، مزید مزین کرتا ہے، اس کو مزید سجاتا ہے کہ میں اس کو اپنے ہاتھ سے سجاؤں. پھر اس جنت الفردوس جو بالکل ٹاپ فلور ہوگا جنت کا، اس میں 3 قسم کے لوگ داخل ہوں گے، چوتھا داخل نہیں ہوگا. مطلب اس جنت الفردوس میں بھی اب لیول آ گئی. اب اس میں جو لوگ داخل ہوں گے اس میں پہلا وہ شخص ہوگا جس کو اللہ پاک نے بیش بہا مال و دولت سے نوازا، ایون کہ جس کو اللہ پاک نے حاکمیت عطا کر دی، حاکم بنا دیا دنیا میں. تو اور اس نے اللہ پاک کی اتنی نعمت ہونے کے باوجود، حاکمیت ہونے کے باوجود عدل کیا. سبحان اللہ. اور حاکمیت ہونے کے باوجود اس نے تقوی کا جو دامن ہے وہ ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دیا. تو اللہ پاک اس کو جنت الفردوس کے اس اعلیٰ مقام پہ لا کے بٹھا دے گا. پھر دوسرا وہ شخص ہوگا جو کہ رشتہ داروں سے قطع تعلقی نہیں کرے گا. آج ہمارا وہ ٹاپک نہیں ہے اس لیے ہم اس پہ نہیں بولیں گے. اور چوتھا وہ شخص جو کم رزق میں بھی اللہ پاک کا شکر ادا لائے گا، شکر بجا لائے گا، جو حلال کما کے بھی اللہ پاک سے اس کی زبان سے شکرانے کے الفاظ نکلیں گے اور وہ حلال کے دروازے جو ہے ان کی طرف ہی جائے گا. جبکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ پاک اور اس کے لیے بہت سے ایسی راہیں ہوں گی جہاں سے وہ زیادہ رزق کما سکے گا، لیکن نہیں، وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے وہ کم رزق کی طرف بھی خوش ہوگا اور حلال رزق کمائے گا اور وہ جنت الفردوس کی اعلیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہما علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو کہ اللہ پاک جن کو 500 سال پہلے ہی جنت میں داخل کر دے گا، کیونکہ جو قیامت کا دن ہوگا وہ 70,000 سال پہ معیت ہوگا. تو لوگوں کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، ہر کسی کو جنت دوزخ کی فکر لگی ہوگی. تو اللہ پاک اپنے کچھ بندوں کو 500 سال پہلے ہی جنت میں داخل کر دے گا. تو صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ وہ کون سے لوگ ہوں گے جن کو اللہ پاک اتنا جلدی جنت میں داخل کر دے گا؟
تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے کم دیے پہ بھی خوش ہو جائیں گے. سبحان اللہ. جنہوں نے دنیا میں اللہ کے کم دیے پہ بھی شکر ادا کیا ہوگا, اور وہ اتنے قناعت پسند ہوں گے کہ ان کو بس اللہ کی رضا مقصود ہوگی. تو اللہ پاک قیامت والے دن ان سے ایسی شفاعت فرمائے گا کہ ان کو سب سے پہلے جنت میں داخل فرما دے گا. کیا بات ہے, بہت تو خوبصورت. اگر ہم نے قناعت پسندی کی مثال دیکھنی ہونا تو اس دنیا میں حضور کی ذات سے بڑھ کے کوئی اور مثال ملتی ہی نہیں ہے. جتنی قناعت پسندی حضور کی ذات میں تھی, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں, مطلب انہوں نے ایک ایسا رول ماڈل ہمیں بن کے دکھایا کہ جس کی مثال رہتی دنیا تک قائم کر کے دکھائی. سبحان اللہ, سبحان اور اللہ. پھر یہی جو آپ کی عادت تھی, یہی آپ کی جو مثال, یہی سنت, وہ آپ کے گھرانے میں بھی شفٹ ہوئی. آپ حضرت فاطمہ الزہرا کی قناعت پسندی کو دیکھ لیں, پھر مولا علی کی قناعت پسندی کو دیکھ لیں, پھر اسی طرح آپ کی اولاد میں جو ہے یہ قناعت پسندی جو ہے وہ ٹرانسفر ہوئی. بالکل. اور حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے تو ایک شاعر نے کیا خوب کہا کہ اختیار کن کے باوجود چکی خود پیستی ہیں فاطمہ. تو اور جن کے فرشتے جن کی چوکھٹ پہ ہر وقت جو ہے جھاڑو دیتے ہوں, حاضریاں دیتے ہوں, اور وہ خود اپنے ہاتھ سے چکی پیستی ہوں, تو پھر اس سے بڑھ کے ہمیں قناعت پسندی کی مثال اور کہاں ملے گی.